إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. اس وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہم سب پر اپنی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے، اور بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اس ماہ میں عبادات کر کے اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کا موقع ملا ہے۔ ظاہر ہے اس مہینے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی فرامین ہیں، جس میں آپ نے فرمایا کہ اذا دخل رمضان، جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصدفت الشیاطین، اور سرکش قسم کے جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اور ایک ندا دینے والا اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ یہ ندا دیتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کو تلاش کرنے والے انسان تو جلدی کر، وَيَا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں کو تلاش کرنے والے انسان اقصر، تو اس مہینے میں باز آ جا، اس مہینے کے اندر تو کم از کم تو رک جا۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جو شخص رمضان کے روزے کو
اس بنیاد پر رکھتا ہے کہ اس کے ایمان کا اس سے تقاضا ہے کہ تم رمضان کے روزے رکھو. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نظریے سے تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اسی طرح فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، جس کو تہجد کہیں، تراویح کہیں، قیام اللیل کہیں، یہ سب ایک ہی نماز ہے. ایمان کی حالت میں، واحتسابا اور ثواب کے نظریے سے تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے. پھر فرمایا وللصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، دو خوشی ہے. فرحت عند فطرہ، ایک خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے. وفرحت عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا. اس میں اس روایت کے اندر جس دوسری خوشی کا ذکر ہے، یہ دوسری خوشی بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ روزہ اس کے دخول جنت کا سبب بھی ہے، اور جنت کی جو اعلیٰ ترین نعمت ہے اللہ کا دیدار، وہ بھی اسے حاصل ہوگا. یعنی فرحت عند لقاء ربہ، دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا. تو اگر ایمان کی حالت میں اور ثواب کے نظریے سے یہ عمل کیا جائے تو پھر اس کی عند اللہ بڑی پذیرائی ہے، اللہ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے تو جب آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمائی. پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہی. پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے آمین کہی. تو صحابہ کرام نے اس عمل پر تعجب کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی آج آپ نے خلاف معمول یہ عمل کیا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر چڑھ رہا تھا، قدم رکھ رہا تھا، تو جبریل یہ کلمات کہہ رہے تھے کہ من ادرک رمضان، جس نے رمضان جیسا مہینہ پایا، فلم یغفر لہ، اور پھر اس کی بخشش نہ ہو سکی، تو ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو. یہاں بہت زیادہ مقام غور یہ ہے کہ جس بد دعا کے کرنے والے جبریل امین ہو، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں اور تمام انبیاء اور رسول پر وحی لاتے رہے، وہ بد دعا کرنے والے ہوں اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، امام الانبیاء ہوں، اور ایسی بد دعا کسی کو لگ جائے تو اس کا کہیں ٹھکانہ ہے. پھر دوسری بات یہ کہی جبریل امین نے، دوسری دعا یہ کی کہ وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جس نے اپنے والدین کو پایا یا ان میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور ان کی خدمت کر کے اللہ سے جنت نہ لی.
اس کی بخشش نہ ہوئی تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ آج والدین کو بوجھ سمجھنے والے لوگ یا ان کا احترام نہ کرنے والے لوگ سوچیں اس روایت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ نے اس کی بخشش کے کتنے سامان رکھے ہیں، ایک مومن کی بخشش کے اللہ نے کتنے مواقع رکھے ہیں، اور فرمایا وہ شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ ذکرت عندی، جبریل نے کہا کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی ذکر کیا گیا، آپ کا اسم گرامی ذکر کیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہیں پڑھا تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت سے دور۔ تو اندازہ ہو سکتا ہے اس روایت کی روشنی میں کہ رمضان کے مہینے کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر اہل ایمان سے یہ کہا کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امت کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اور فرضیت صیام کا، روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اس آیت کے اندر یہ بات تو واضح ہو گئی کہ روزے اہل ایمان پر فرض ہیں۔ ہر مسلمان جو کہ عاقل ہے، بالغ ہے اور اس سے کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسے عوارضات نہیں ہیں جس میں شریعت نے اس کو روزے سے مستثنیٰ کیا ہو، جیسے خواتین کے لیے اس کے مخصوص ایام کے حوالے سے شریعت نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کرے، یا جو خاتون حمل کے اندر ہے، حالت حمل میں، یا وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو پھر ایسی صورت میں اگر روزہ رکھنا اس پر شاق ہو رہا ہے، دشوار گزر رہا ہے، تو وہ روزہ نہ رکھے لیکن بعد میں اس کی قضا کرے۔ اس کے علاوہ یہ سب پر فرض ہے۔ روزوں کی جو فرضیت ہے یہ ایک مسلمان پر جس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے، اس کے لیے اس کو رکھے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان روزہ نہیں رکھتے، کئی 40-50 سال کی عمر کے لوگ روزہ نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ سے بھوک اور پیاس برداشت نہیں ہو رہی۔ اسی کو برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے۔ جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی لمبی عمر رہی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ جناب انس نے اپنی زندگی کے آخری 2 سال وہ روزہ نہیں رکھ سکے تھے، جس پر انہوں نے فدیہ دیا۔ عمر کتنی ہو گئی تھی؟ 90 سال۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ 90 سال کی عمر ایک عمر ہے، لیکن حرص کتنا تھا، شوق کتنا تھا۔ شوق کا عالم یہ ہے کہ روزے فرض ہیں تو رکھنے، کسی ایسی چیز کو بہانہ بنا لینا، آڑ بنا لینا۔ بعض لوگ رمضان کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے بلکہ چند دنوں کے روزے رکھ لیتے۔ یعنی میں نے یہ یہاں تک دیکھا ہے کہ کچھ لوگ رمضان کا جب آخری جمعہ ہوگا نا تو اس کا روزہ رکھیں گے، آج بہت بڑا روزہ ہے۔ ایسا تو کوئی شریعت کے اندر حکم نہیں۔ کوئی 27واں روزہ جو ہے اس کو اہمیت دے رہا ہے۔ تو یہ ہم اپنی سہولت کی بنیاد پر کہ جو مرضی آئے کر لیں، ایسا دین نہیں ہے۔ دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے
کہ جب ایک بچہ، ایک شخص عاقل ہے، بالغ ہے، اس لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کی عمر اگر 11 سال ہے، 12 سال ہے، اس پر فرض نہیں ہے روزہ، فرضیت بلوغت سے ہے، لیکن اس وقت اس کو تربیت دی جائے۔ میں نے یہاں تک دیکھا آج سے 30-35 سال، 40 سال پہلے کہ باقاعدہ والدین اپنے بچوں کو جو ہے روزے کی عادت ڈالتے، اس کی عمر 8 سال ہے، 9 سال ہے، کہ تم ایسا کرو کہ تم آدھا روزہ رکھو۔ حالانکہ آدھا تو کوئی روزہ نہیں ہوتا ہے، لیکن مقصد یہ تھا تاکہ اس کے اندر جب وہ اس تربیت کے ماحول میں آئے گا تو آئندہ پھر وہ روزہ رکھنے سے انکار نہیں کرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے نوجوان جن کے پاس روزہ نہ رکھنے کے لیے کوئی شرعی عذر ہے ہی نہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا، اور یہ سابقہ امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ آسانی کی کہ ہمارے لیے صرف رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا۔ اس کے علاوہ آپ جو بھی کوئی پیر کا، جمعرات کا، رمضان کے علاوہ روزہ رکھتے ہیں وہ نفل ہے۔ ایام معدودات، فرمایا یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں یہ بھی گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، جو تم میں سے بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو یہ پھر بقیہ دنوں کے اندر اس کی قضا کرے، اس کو شمار کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں، اتنی بڑی عمر ہو گئی ہے یا ایسی کوئی بیماری لاحق ہے جس کی صحت یابی کی امید نہیں ہے، تو اس کے ذمہ یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مسکین کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اور اچھی بات ہے۔ اور فرمایا کہ وان تصوموا خیر لکم، اگر روزہ رکھنے کی استطاعت ہے تو پھر روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ جب ابتدا میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو بہرحال اس موقع پر یہ بھی ایک رخصت تھی کہ جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے فدیہ دے دے۔ اس لیے اس آیت کا ترجمہ جو میں نے ابھی کیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کا یہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے کہ جو روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور پھر روزہ نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دے۔ لیکن یہ آیت آگے جو آیت آ رہی ہے اس آیت سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اب صرف اور صرف اسی بندے کے لیے اجازت ہے جو روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، وہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے ہو کہ وہ اس کا روزہ نہ رکھ سکا، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ بقیہ دنوں کے اندر تو اس کی قضا نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایسی بیماری ہے جس میں صحت یابی کے چانسز نظر نہیں آ رہے، جس کو دائب المریض کہتے ہیں، تو پھر ایسا شخص فدیہ دے دے۔ اور فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا، اس کا حساب و کتاب کر کے اس کی یہ صورت بھی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر یہ فدیہ ادا کیا جائے، یا پھر رمضان کا جب آخر آنے لگے اس وقت سب کا ایک ساتھ کفارہ دے دیا جائے،
لیکن کوشش یہی ہو کہ یہ جو فدیہ دیا جا رہا ہے یہ طعام کی صورت میں ہو، یعنی اناج کی صورت میں ہو، جس سے ایک مسکین کا گھر چل سکے، ایک مسکین کے گزر اوقات ہو جائے۔ پھر آگے جو آیت آ رہی ہے اس میں بتایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے، اور اس کے اندر ہدایت کے واضح دلائل موجود ہیں، اور یہ قرآن مجید حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص بھی رمضان کے مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ اب یہ جو حکم ہے کہ جو اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اس میں وہ چیز ختم ہو گئی جو پہلے حکم تھا کہ اگر کسی کو روزہ رکھنا ہو تو روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ رہا ہے تو فدیہ دے دے۔ اب وہ طاقت رکھنے کے باوجود جو فدیہ دے رہا تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اب اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ جو بیمار ہے سفر میں ہے تو وہ اس کے بعد میں قضا ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے تکلیف نہیں چاہتا، تنگی نہیں چاہتا۔ یعنی جس حد تک شرعاً آپ کے لیے کوئی گنجائش تھی، کوئی آسانی تھی تو وہ شریعت نے بیان کی۔ فرمایا کہ تم اس رمضان کے مہینے کی گنتی کو پورا کرو، 30 دن ہے یا 29 دن ہے، اس کے روزے رکھو۔ اس کے بعد پھر عید کے تعلق سے تکبیرات کا ذکر کیا گیا، اور اسی رمضان کے روزوں کے بیان میں اور اس کے احکامات کے بیان میں پھر ایک مقام پر درمیان میں یہ آیت آ گئی۔ کیا آ گئی؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے سوال کرے میرے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ ان سے کہہ دیجئے فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں اس کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے ہی مانگے اور مجھ پر پورا یقین رکھے اور ایمان رکھے، تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ فلاح پا جائیں، راہیاب ہو جائیں۔ اس آیت کے تحت مفسرین کرام نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ رمضان کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں، روزوں کے بارے میں مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں درمیان میں دعا کا ذکر آ گیا ہے، جس میں یہ بتانا مقصد ہے کہ روزے دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی امتیاز دیا۔ جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما افطار کے موقع پر اپنے اہل خانہ کو بٹھا لیتے اور دعا کرتے کہ یہ موقع بڑا قیمتی ہے، آپ نے دن بھر کوشش کی کہ روزے کے اندر جن چیزوں سے شریعت نے روکا ہے میں اس سے روکا رہا،
اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک معاملے کو پہنچا دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس موقع پر اللہ سے مانگنا، کیونکہ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو ایسے موقع پر بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس موقع پر خاص طور پر یہ دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جہنم سے آزاد فرما دے، کیونکہ جہنم ظاہر ہے کوئی معمولی جگہ نہیں، بڑی ہولناک ہے، اور سارے کے سارے ادنا سے ادنا اس کا عذاب بھی قابل برداشت نہیں ہے۔ جب ابو طالب ایمان نہیں لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، تو اس موقع پر آپ نے کوشش تو آخری دم تک کی کہ وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں، مسلمان ہو جائیں، اور آپ نے دیکھا کہ وہ آخر وقت تک، جب اس نے آخری بات یہ کی کہ میں جو ہوں اپنے باپ کے دین پر، عبد المطلب کی ملت پر مرتا ہوں، پھر آپ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے، اور جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کو اطلاع دی کہ آپ کا چچا گمراہیت کی حالت میں مر گیا، آج بہت سے لوگ ابو طالب کا ایمان ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے، یعنی کئی لوگ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب نے بھی ابھی وہ بھی مسلمان، یہ روافض ہی نہیں، بعض سنی اپنے آپ کو کہلانے والے لوگ بھی اس بحث میں پھنسے ہوئے۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑی غم کا، دکھ کا اظہار کیا۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ ابو طالب یوں آپ کے ساتھ بڑے معاون رہے، مددگار رہے، آپ کے دکھ درد میں شریک رہے، تو کیا ان کو کوئی نفع حاصل ہوگا، ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب ابو طالب کو ہوگا۔ پھر بتایا کہ جہنم کا سب سے ہلکا ترین عذاب کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ جس جہنم کی جس وادی میں ہے اس کا نام زہزہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومن زہزہ ہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ زہزہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا واد فی جہنم، یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک وادی ہے جس میں جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا جسم آگ کی گرفت سے محفوظ ہے۔ فرمایا کہ جوتیاں پہنانے کے نتیجے میں بھی یہ عالم ہوگا کہ یغلی دماغہ، اس کا دماغ ایسے جوش مار رہا ہوگا جیسے ہنڈیا جوش مار رہی۔ یہ ہلکا ترین عذاب ہے، اور اللہ تعالی کئی روزے داروں کو اس افطار کے موقع پر اور رات کے موقع پر کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے ان معاملات کا اور ان فضائل کا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کتنا سعادت والا مہینہ عطا کیا ہے، کتنی رحمت و برکت اور عظمت والا مہینہ عطا کیا ہے، اور کتنے اللہ تعالیٰ نے ہماری بخشش کے مواقع پیدا کر دیے۔ اب اگر ہم اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائیں
اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر میں نہ لگے تو پھر واقعتاً اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو کہ ایک انسان کو اللہ نے بہت سے مواقع دیے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے فلاں مسئلہ تھا، میرے لیے فلاں مسئلہ تھا، میرے لیے فلاں رکاوٹ تھی. سارے انسان کے جو شکوے تھے، شکایتیں تھیں، عذر ہے، معذرتیں ہیں، سب اللہ نے دور کر دی. اس سے زیادہ گولڈن چانس اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر اس کے لیے نیکیوں کا ایک ایسا موسم بہار بنا دیا ہے. اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مہینے کی رحمتوں سے، عظمتوں سے، برکتوں سے فیضیاب نہ ہو تو پھر تو اسے اپنے آپ پر سوچنا چاہیے کہ میں ان تمام باتوں کے باوجود بھی محروم ہوں. اللہ رب العزت جو عبادات ہو رہی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ مزید کو استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائلین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. آدم بھائی کی آنکھوں کے حوالے سے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. حافظ بھائی ہیں، اکرم بھائی، عمران بھائی، ناصر حبیب، عبدالرزاق، تقی بھائی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، جاوید بھائی ہیں اور اشرف بھائی ہیں، انیس بھائی ہیں. اس کے علاوہ اقبال بھائی ہماری اس جماعت کے ماشاءاللہ وہ صدر بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اسی طرح جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے ان کے تمام مسائل کو حل فرمائے. ہمارے یہاں کے ایک نمازی ساتھی جو اکثر جمعے میں آتے ہیں، سرفراز بھائی، وہ پچھلے دنوں ملے تھے. ان کی والدہ بھی شدید علیل ہیں، ICU میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح یعقوب بھائی جو ہے پچھلے دنوں رضا الہی سے انتقال کر گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح عمران بھائی کی والدہ بھی کا بھی انتقال ہو گیا پچھلے دنوں.
اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ بھی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرمائے۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔